السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات چل رہی تھی زیاد بن ابی کے تعلق سے کہ زیاد بن کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد بن ابی کو اپنی طرف مائل کر لیا اور بصرہ اور کوفہ دونوں جگہ کا گورنر بنا دیا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہ پہلا شخص ہے جس کو بصرہ اور کوفہ دونوں جگہ کی گورنری بیک وقت دی گئی، دونوں جگہ کا گورنر بیک وقت رہا۔ اور یہ 6 مہینہ کوفہ میں قیام کرتا، 6 مہینہ بصرہ میں قیام کرتا تھا۔ زیاد بن ابی اس کی زبان، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اس کی زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی تھی، یہ حاضر جواب تھا۔ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگتا، اگر کوئی شخص منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتا اور بہت اچھا خطبہ دیتا تو میری دلی خواہش ہوتی کہ اب یہ اپنا خطبہ بند کرتے، اپنا خطبہ کیا کرتے؟ بند کرتے، ختم کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی اتنا اچھا خطبہ دے رہا ہے اور آگے چل کر رٹا نہ لگا پایا ہو تو جا کر کے سارا مزہ کیا ہو جائے، بولے کرکرا ہو جائے۔ تو جب بھی کوئی خطیب خطبہ دیتا اور بہت اچھے انداز میں خطبہ دیتا تو امام شافعی کی خواہش ہوتی کہ ابھی اپنا خطبہ بند کر دے۔ لیکن جب زیاد بن ابی خطبہ دیتا تھا تو امام شافعی کی خواہش ہوتی کہ اور خطبہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زیاد بن ابی کے سلسلے میں امام شافعی کو یہ خوف نہیں تھا، یہ ڈر نہیں تھا کہ آگے چل کر کے اس کی زبان سے کوئی غلط الفاظ، کوئی غلط اسلوب، کوئی غلط لہجہ استعمال ہوگا، بلکہ انہیں یقین تھا کہ جتنا کلام کرتا جائے گا اس کے کلام میں اس کا کلام دل کو چھونے والا ہوگا، دل کو اپیل کرنے والا ہوگا۔ اس کے کلام میں غلطی نہیں، نہ نحوی غلطی، صرفی غلطی، کسی طرح کی غلطی نہیں ہوگی۔ اس لیے امام شافعی کی خواہش ہوتی تھی کہ مزید خطبہ دے۔ امام شافعی کہتے ہیں ما سمعت متکلما علی منبر قط، میں نے نہیں سنا متکلمن کسی ایسے شخص کو جو منبر پر کلام کر رہا ہو، منبر پر چڑھ کر کبھی بھی سمجھنا تکلم فاسنا، اس نے کلام کیا اور اچھا کلام کیا، الا احببت ان یسکت، مگر یہ کہ میری خواہش ہوئی کہ اب وہ خاموش ہو جائے، خوفا من ان یسیء، اس خوف اس ڈر سے کہ کہیں اب اس کی تقریر میں کرکراپن نہ آ جائے، خوفا من ان یسیء، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی تقریر میں کرکراپن نہ آ جائے، الا زیاد، سوائے زیاد کے، فإنه كلما أكثر كان أجود كلاما، اس لیے کہ یہ جب بھی خطبہ دیتا اور لمبا کرتا تو اس کے کلام میں اور عمدگی اور بہتری آتی تھی۔ سمجھنا الغرض زیاد بن ابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جڑ گیا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں زیاد بن ابی کا بہت بڑا کردار رہا ہے، زیاد بن ابی کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔
جہاں بھی جس جگہ بھی فتنے سر اٹھاتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اس مہم پر زیاد کو روانہ کرتے تھے اور زیاد ان سارے فتنوں کو ختم کر دیتا تھا. بنو امیہ کے خلاف جو بھی فتنے اٹھے زیاد نے ان فتنوں کو ختم کیا. بہرحال زیاد جس جگہ بھی ہوتا تھا وہ تمام لوگوں پر اس کا خوف اس کا ڈر تمام لوگوں کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہوتا تھا. محمد صاحب وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر کسی کے بارے میں بھی شک و شبہ ہو گیا, کسی کے بارے میں بھی اگر زیاد کو بدگمانی ہو گئی, سمجھنا کہ یہ شخص ایسا کام کرتا ہے, یہ شخص غلط کام کرتا ہے, یہ شخص چوری کرتا ہے, یہ شخص چغل خوری کرتا ہے, یہ شخص لوٹتا ہے, اگر وہ شبہ بھی ہو گیا, گمان بھی ہو گیا, تو زیاد چھوڑتا نہیں تھا, زیاد اس کا مواخذہ کرتا تھا اور اس کو سزا دیتا تھا. مولانا صاحب سمجھنا. اور اگر کوئی آدمی کھلے عام برائی کرتا تو زیاد اس کو چھوڑتا نہیں, صرف سزا پر اکتفا نہیں کرتا, اس کا کام ہی تمام کر دیتا تھا. مولانا صاحب سمجھنا. اسی لیے یہاں تک کی بات مشہور ہو گئی تھی, اور بات مشہور نہیں بلکہ حقیقت میں بدل گئی تھی کہ زیاد جہاں ہوتا وہاں امن و سکون کا ماحول ہوتا تھا. بہی طور کی اگر کسی آدمی, کوئی آدمی ہو, کوئی عورت ہو, کوئی بچہ ہو, اگر وہ کوئی سامان لے کے جا رہا تھا اس کے ہاتھ سے جنید کیا کر رہا ہو؟ جنید جنید میک بند کرو. کیا کر رہے ہو؟ کہاں فلم پکچر دیکھ رہے ہو؟ ڈھولتا سے جنید پتا ہی نہیں ان کو میک کھلا ہوا ہے. کلاس میں جو انسان خدا نہیں ہے, بڑی ساری حرکتیں ہوتی ہیں. مولانا صاحب جن کے پاس ان کا نمبر ہو ان کو فون کر لیں. شیخ آپ میوٹ کر دیجئے خود سے ان کو, آپ کے پاس آپشن ہوگا. تو اگر کوئی سامان گر جاتا تھا تو کسی کے اندر اتنی ہمت اور جرات نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس سامان کو ہاتھ لگا دے. وہ خود آتا تھا, جس کا سامان گرا ہوتا وہ خود آتا اور اپنا سامان لے کر کے واپس جاتا تھا. یعنی بہت ہی زیادہ امن و سکون کا ماحول تھا. لوگوں کو اپنی مال, اپنی عزت و آبرو پر امن حاصل تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ زیاد کو اگر کسی کے بارے میں بھی شبہ ہوتا کہ یہ غلط نیت کا آدمی ہے تو اس کو سزا دیتا, اور اگر شبہ نہیں یقین ہوتا تو زیاد اس کو قتل کر دیتا تھا, اس کو چھوڑتا نہیں تھا. سمجھ میں آنا صاحب. اچھا, کہتے ہیں کہ ایمرجنسی اسلام میں سب سے پہلے جس شخص نے ایمرجنسی کا اعلان کیا, اسلام میں سب سے پہلے جس شخص نے ایمرجنسی کا اعلان کیا وہ یہی زیاد بن ابی ہے. اس نے اپنے خود معروف اور مشہور خطبہ جو خطبہ بطرہ کے نام سے جانا جاتا ہے, جو خطبہ بطرہ کے نام سے جانا جاتا ہے, سمجھے نا. اور یہ خطبہ بطرہ اس نے کب دیا؟ یہ خطبہ بطرہ یہ اس کا اس وقت کا ہے جبکہ یہ بصرہ میں اس نے قدم رکھا, بصرہ کے اندر قدم رکھا. تو بصرہ کے لوگ, بصرہ کے اندر لوگ جو ہے وہاں برائیاں, خرافات اور اس طرح کے فتنے زیادہ تھے. لہذا اس نے خطبہ دیا زیاد بن ابی نے
اور اس خطبے کے اندر یہ بتلا دیا، یہ اشارہ دے دیا کہ اگر کسی شخص کے سلسلے میں مجھے ذرا سا بھی شبہ ہو گیا تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر کسی کے شرور و فتن کا مجھے یقین ہو گیا تو زندہ اسے ختم کر ڈالوں گا. سمجھ رہے نا؟ تو اسی لیے اس خطبے کا نام کیا کہتے ہیں، اور خطبہ بترا اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر حمد و ثنا نہیں ہے، مولانا صاحب، حمد و ثنا کا تذکرہ نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ اچھا تو خلاصہ یہ کہ زیاد بن ابی کے بارے میں خلاصہ خطبہ بترا جو ہے اس کا خطبہ، اما بعد فإن الجہالة الجہلہ والضلالة العامیہ، یہ قطب کے اندر تم لوگ پڑھ چکے ہو؟ بولو. نہیں پڑھے جی نہیں. تو خطبہ بترا کا جو ہے اس کا کلام وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اما بعد فإن الجہالة الجہلہ والضلالة العامیہ والغی الموفی بأہلہ علی النار ما فیہ سفہاؤکم ویشتمل علیہ علماؤکم من الامور التي ينبت فيها الصغير ولا يتحاشى عنها الكبير كأنكم لم تقرأوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعد الله من الثواب الكريم لأهل طاعته. سمجھیں مولانا صاحب؟ تو اس خطبے کو خطبہ بترا کے نام سے جانا جاتا ہے. اچھا تمہارے کاپی میں کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ زیاد بن نبی کے بارے میں اسکرین شیئر کرو جلدی سے. طبیب العرب کون تھے؟ یہ جو اس وقت پڑھو اس میں جو اہم پوائنٹ بن سکتا ہے، طبیب العرب کون تھے؟ طبیب العرب کون تھے؟ جواب اس کا حارث بن کلدہ الثقفی. اچھا تم نے وہ کچھ نوٹس تیار کیے تھے نا، کیا نام ہے، طاہا؟ ہلو جی شیخ. جی جی کچھ نوٹس تیار کیے تھے نا، جی جی تو وہ مجھے شیئر کرو گے؟ تو وہ مکمل نہیں ہے، شروع کا ہے، مطلب جو ہے اچھا وہی کر دوں. اب تمہاری مرضی، اگر اس لیے کہ تم لوگوں کو اندازہ ہو جاتا. تم لوگوں نے پرچے اکٹھے کیے تھے کچھ؟ ابھی تو آیا نہیں شیخ. اچھا چلو. اچھا پہلے اس کے بارے میں دیکھ لو، تو ابھی میں تم لوگوں کے پاس بھیج دیتا ہوں ایک بطور نمونہ، ٹھیک ہے نا؟ جی سر. ٹھیک ہے. اچھا تو اچھا ایک چیز، دوسری بات یہ کہ زیاد کی ماں کا نام کیا تھا؟ تو زیاد کی ماں کا نام کیا تھا؟ بولو. سمیہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ تیسری بات یہ کہ زیاد کب پیدا ہوا؟ بولے. 1 ہجری. 1 ہجری میں پیدا ہوا. اس کو کس نے اپنا سیکریٹری بنایا تھا؟ بولو. ابو موسیٰ اشعری.
बसरा के गवर्नर अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। समझ में? अच्छा, उसके लिए किताब में इस्तक्तबा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। समझ रहे ना? इस्तक्तबा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जो मेरे पास किताब है। अच्छा, लिल्लाहि दर्रु हाज़ल गुलाम लौ कान अबूहु मिन कुरैश लसाक़ल अरब बिअसाहु। समझ रहे ना? ये बात किसने कही और किसके सिलसिले में कही? अमर बिन आस ने कही, जियाद बिन अबी के सिलसिले में। अमर बिन आस ने कही, जियाद बिन अबी के सिलसिले में कही। बात वाज़ेह हो गई, क्लियर हो गई? बोलो। अच्छा, कब जियाद बिन अबी को जियाद बिन अबी सुफियान कब कहा जाने लगा? बोले। हज़रत अली की वफात के बाद। हज़रत अली की वफात के बाद। समझ में? अच्छा, एक और सवाल की ये हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कब जुड़े जियाद बिन अबी? बोले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद। समझ में? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से पहले ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथ देते थे। वो कौन सा शख्स है जिसके लिए बसरा और कूफा को एकजा किया गया? बोलो। जियाद बिन अबी। किसने उसके लिए बसरा और कूफा की गवर्नरी अता की? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है। अच्छा, हज़रत क्या कहते हैं जियाद बिन अबी का इंतकाल कब हुआ? 53 किसके नतीजे में? ताउन के नतीजे में। अच्छा, मा समेतु मुतकल्लिमन अला मिंबरे क़त्तिन तकल्लम फ़अहसन इल्ला अहबब्तु। ये कौल किसका है? जियाद बिन अबी के सिलसिले में। समझ में? अच्छा, सबसे पहले क्या कहते हैं हुक्मुल अरफी, अल हुक्मुल अरफी, अल हुक्मुल अरफी यानी कर्फ्यू, कर्फ्यू कर्फ्यू का ऐलान सबसे पहले किसने किया? जियाद बिन अबी ने। जियाद बिन अबी ने। समझ में? और उसके लिए अल हुक्मुल अरफी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। ये वो सवालात हैं जो सवालात मतलब आते हैं। समझ रहे ना? अच्छा, खुतबे बतरा किसका है? जियाद बिन अबी का। जियाद बिन अबी का है। समझ रहे ना? ये खुतबा उसने कब दिया था? बोले। ये खुतबा उसने कब दिया था? जबकि वो बसरा में उसने कदम रखा था। ठीक है ना? तो ये मतलब इसी तरह से सवाल करके आप लोग अपने जहन में बातें बिठा लें। ये बहुत अहम चंद चीजें थी जियाद के बारे में जो आपके सामने बता दिया गया। हज्जाज बिन यूसुफ, हज्जाज बिन यूसुफ सन 41 हिजरी में पैदा हुआ। 41 हिजरी में पैदा हुआ, यानी न्यू समझ लो कि जब हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत कायम हुई तो पैदा हुआ, और इसकी वफात 95 हिजरी में हुई थी। अच्छा, ये गरीब और गरीब घराने के अंदर, खानदान के अंदर पैदा हुआ था। हज्जाज बिन यूसुफ ये गरीब घराने के अंदर पैदा हुआ था, और इसके बाद यूं कह लो कि क्या कहते हैं कातिब, जो बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाते थे, मुंशी। तो ताइफ के अंदर इसके बाप छोटे छोटे बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाते थे,
تو شروع میں حجاج بن یوسف نے بھی اپنے باپ کا پیشہ اختیار کیا، یعنی طائف میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتا تھا. لیکن حجاج بن یوسف گرچہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتا تھا طائف کے اندر، لیکن اس کی نظر بہت بلند تھی. سارن اس کی نظر بہت بلند تھی، لہذا اس نے اور یہ چاہتا تھا کہ کسی حساب سے کسی طریقے سے مجھے کوئی بلند مقام حاصل ہو جائے، مجھے کوئی بلند مقام حاصل ہو جائے، سورے مجھے کوئی عہدہ منصب مل جائے. لہذا اس نے عبد الملک بن مروان کے ایک اہم شخص عبد الملک بن مروان، خلیفہ عبد الملک بن مروان کا ایک حامی جو فوج کا کمانڈر تھا. اچھا وہی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے ایک حامی جو فوج کا کمانڈر تھا، اس کا نام روح بن زمبا، روح بن زمبا الجوزامی، زا سے نہیں زال سے رہے گا، جوزامی تھا. اس کی توجہات کو حجاج بن یوسف نے اپنی طرف کھینچ لیا. یعنی یوں سمجھو کہ حجاج پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ عبد الملک بن مروان کے ایک فوجی کمانڈر روح بن الزمبا الجزامی سے تقرب حاصل کیا اور روح بن زمبا کی فوج میں شامل ہو گیا. فوج میں کیا ہو گیا؟ شامل ہو گیا، بحیثیت ایک سپاہی کے، بحیثیت ایک پولیس کے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا تھا جس میں عبد الملک بن مروان کی فوج بکھرنے لگی تھی. یعنی عبد الملک بن مروان کو خطرہ تھا کہ اب ہماری حکومت باقی نہیں رہ سکتی ہے، اب یہ ہماری حکومت ٹوٹ جائے گی. تو جب عبد الملک بن مروان کو اپنی فوج کے بکھرنے کا احساس ہوا تو اس نے اپنے کمانڈر روح بن زمبان سے اس کی شکایت کی. لہذا روح نے عبد الملک سے کہا کہ حجاج کو فوج کا قائد بنا دو، حجاج کو فوج کا قائد بنا دو. چنانچہ حجاج فوج کا قائد بن گیا اور اپنی حجاج بہت ذہین بھی تھا. کوئی بڑا کام انجام دیتے ہیں، چاہے اچھائی کا کام انجام دے مولانا صاحب یا برائی کا کام انجام دے، اس کے پیچھے ذہانت کار فرما ہوتی ہے. سمجھ رہے نا؟ تو حجاج نے اپنی ذہانت سے فوج کے اندر جو بغاوت تھی اس بغاوت کو ختم کر دیا اور فوج کو دوبارہ عبد الملک بن مروان کی اطاعت پر آمادہ کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ حجاج نے ایک دفعہ عبداللہ بن زبیر کا خانہ کعبہ میں محاصرہ کیا، ان کو قتل کیا، اور ان کو قتل کرنے کے بعد حجاج کو بہت شہرت حاصل ہوئی. حجاج کو بہت شہرت حاصل ہوئی اور حجاج کو عبد الملک نے حجاج کو عراق کا گورنر بنا دیا. میں نے بتایا کہ حجاج کے اندر شہرت طلبی تھی، جاہ و جلال، منصب کا لالچی تھا. اس کے لیے اسے جو کچھ کرنا پڑے سب کرنے کے لیے کیا تھا، اس کے لیے اس نے ظلم کا راستہ بھی اختیار کیا اور اس نے بہت لوگوں پر بہت ظلم و ستم ڈھائے. اور یہ جاہ و جلال، منصب اور منصب حاصل کرنے کے لیے اس نے ظلم و زیادتی کا راستہ بھی اپنایا اور اللہ رب العالمین نے اس کو
फसाहत व बलागत से भी नमाज रखा था, फसाहत व बलागत से भी नमाज रखा था, लिहाजा उसके लिए अपनी फसाहत व बलागत और तलाकत लसानी का भी इस्तेमाल किया। एक मरतबा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अब्दुल मलिक बिन मरवान को इस चीज का एहसास था। अब्दुल मलिक बिन मरवान को समझते थे, जानते थे कि हज्जाज बिन यूसुफ जालिम शख्स है और ये ओहदा मनसब का लालची है, पता था। लेकिन बहरहाल हर एक की अपनी मजबूरियां होती है, मौलवी साहब क्या करेगा। तो एक मर्तबा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हज्जाज से कहा कि हर शख्स अपने उयूब को जानता है, अपने उयूब के बारे में, और लिहाजा तुम भी अपने उयूब के बारे में मुझसे बयान करो कि तुम्हारे अंदर कौन से उयूब हैं। तो इसने जो अपने उयूब बयान किए बिला किसी मुबालगे के, अना लजूजुन हकूदुन हसूदुन, अना लजूजुन हकूदुन हसूदुन व मता कान खाली सिफातो फी मुतसल्लितिन अहलकल हर्थ वन नस्ल इल्ला अन यदीन लहु नास व यदिल्लु। यानी हमारे अंदर बुग़्ज़, हसद, कीना, नफरत, और जब किसी हुक्मरान के अंदर बुग़्ज़, हसद, कीना, अदावत कूट कूट के भरा हो, तो समझो कि वो हुक्मरान खेतियों को, नस्लों को तबाह बर्बाद कर देगा, इल्ला ये कि लोग उस जालिम हुक्मरान के ताबे हो जाएं। यानी साफ लफ्जों में कहा कि मैं जालिम हुक्मरान हूं। समझ में होना चाहिए। अब्दुल मलिक बिन मरवान को भी जरूरत थी भाई, जैसे कि आजकल जो नेता होते हैं उनको गुंडों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, हज्जाज बिन यूसुफ जहां जुल्म ज़्यादती की है, वहीं उसने एक बहुत बड़ा काम भी किया है। गालिबन कुरान पर नुक्ता लगाने का या ऐरान लगवाने का काम हज्जाज ने करवाया है मोहम्मद साहब, समझ रहे हैं। बहरहाल तो ये जहां जालिम था, जाबिर था, वही फसाहत बलागत के आला दर्जे पर भी था, फसाहत बलागत के आला दर्जे पर भी था। मालिक बिन दीनार कहते हैं, मा रअयतु अहदन अबयन मिन हज्जाज, कि मैंने हज्जाज से ज्यादा फसीह बलीग किसी को नहीं देखा, हज्जाज से ज्यादा फसीह बलीग किसी को नहीं देखा। इन्नहु कान लयरक़िल रक़िया यरक़ा चढ़ना, इन्नहु कान लयरक़िल मिंबर, वो मिंबर पर चढ़ता था, फयज़कुरु इहसानहु इला अहलिल इराक़ व सफ़हहु अन्हुम व इसाअतहुम इलैहि। लिहाजा हज्जाज मिंबर पर चढ़ता और जिक्र करता है, मैंने इराक़ वालों के साथ कितना अच्छा बर्ताव किया, उनके जराइम को कितना नजरअंदाज किया, और वो लोग मुझ पर कितना जुल्म सितम ढा रहे हैं, मेरे साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं। हज्जाज बिन यूसुफ मालिक बिन दीनार कहते कि जब वो खड़ा हुआ मिंबर पर और खुतबा देने लगा, तो मैंने समझा कि हज्जाज अपने कौल में बिल्कुल सच्चा है। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे आप में से कुछ लोग ऐसे इतने जर्ब जुबान होंगे कि उनकी जुबान में फसाहत और बलागत पाई जाती है, और वो कोई बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि यही साहब हक पर है और बकिया क्या है, नाहक पर है, चाहे यही साहब नाहक पर हो।
تو مالک بن دینار کہتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ حجاج سچ ہے اور بقیہ سب لوگ کیا ہیں، جھوٹے ہیں، جب اس نے خطبہ دیا. لیکن جیسے خطبے سے ممبر سے نیچے اترا، سر نا نمبر سے جب نیچے اترا تو اس نے 120,000 لوگوں کو قتل کیا. سر نا اس نے یعنی 120,000 یعنی 1,20,000 لوگوں کو اس نے قتل کیا منبر سے اترتے ہی. اور جس وقت حجاج کی موت ہوئی تھی اس وقت حجاج کے قید خانے میں 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں بھی تھی. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ عورتوں تک کو بھی نہیں چھوڑتا تھا، ان پر بھی ظلم و زیادتی کرنے سے. ظلم و زیادتی کا مطلب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مطلب کیا کہتے ہیں حجاج زناکار تھا، اس کے اندر فاحش تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب بس یوں سمجھ لو کہ یہ اس کے اندر ظلم و زیادتی اس نوعیت کی تھی کہ وہ عہدہ اس کی راہ میں جو بھی رکاوٹ بنتا، عہدہ منصب کی طلب میں اس کی راہ میں جو بھی رکاوٹ بنتا اس کو چھوڑتا نہیں تھا. سمجھ نا اس کا بھی خطبہ بہت زبردست ہے مولانا صاحب، لیکن مختصر وقت میں اس کا خطبہ پڑھ تو چکے ہیں. مطلب ان لوگوں کا خطبہ اگر پڑھنے کا موقع میں ہو تو آپ لوگ ضرور پڑھیے گا. تو اس میں سب سے اہم بات کہ اس کو عراق حجاج بن یوسف کی ولادت کب ہوئی، وفات کب ہوئی، اور اس نے ابتدا میں کون سا پیشہ اختیار کیا، سمجھے نا، اور یہ کہ اس کو عراق کا گورنر کس نے بنایا تھا. یا ما رأیت احدا ابین من الحجاج، یہ قول کس کا ہے، سمجھے نا. اور یا اسی طرح سے انا لجوج حسود الحسود، یہ قول کس کا ہے. یہ ساری چیزیں اس کو ذہن میں رکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے مولانا صاحب.